قرآن میں ایک سورت ہے، صرف 4 آیتوں کی، اتنی چھوٹی کہ بس چند سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اسی سورت کو پیغمبر اسلام نے قرآن کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ان 4 آیتوں میں آخر ایسا کیا ہے؟ جب ہم اس موضوع پر موجود مواد کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک مکمل عالمی نظریہ ہے، ایک طرح سے خدا کا شناختی کارڈ۔ بالکل، اور آج ہم اسی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف سورۃ الاخلاص کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، اس تاریخی لمحے کو محسوس کرنا ہے جب یہ نازل ہوئی، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 آیتیں آج ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ یہ دراصل اس بنیادی سوال کا جواب ہے جو ہر دور میں پوچھا گیا ہے: تمہارا خدا کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو پھر اسی تاریخی لمحے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں واپس جانا ہوگا، ہے نا؟ کیا ماحول تھا؟ کیا سوالات تھے جن کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی؟ جی، یہ مکہ کا دور تھا۔ پیغمبر اسلام توحید کی دعوت دے رہے تھے، یعنی ایک اللہ کی۔ تو اس ماحول میں مکہ کے مشرکین اور کچھ روایت کے مطابق مدینہ کے یہودی اور عیسائی علماء بھی وہ آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے ایک چیلنج کے طور پر پوچھا: اے محمد، اپنے رب کا حسب و نسب بیان کرو۔ حسب و نسب مطلب اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جی، اور یہ بھی کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، سونے سے، چاندی سے یا کسی اور دھات سے؟ یعنی وہ اپنے دیوتاؤں کی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک خاندانی پس منظر، ایک مادی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ یہ سوال ہی ان کی اپنی سوچ کی حد دکھاتا ہے۔ بالکل، ان کے سوالات ان کے اپنے عقائد کا آئینہ تھے۔ وہ ایسے معبودوں کے عادی تھے جن کے خاندان تھے، جو کھاتے پیتے تھے، جنہیں یوں سمجھے انسانوں کی قربانیوں اور نذرانوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اچھا۔ سورۃ الاخلاص اس پورے انسانی تصور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نازل ہوئی، اور اس کا پہلا ہی لفظ قل، یعنی کہہ دیجئے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ جواب آپ کا اپنا نہیں ہے۔ جی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فلسفہ نہیں، یہ خود اسی ذات کا بھیجا ہوا تعارف ہے جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ یہ براہ راست وہی ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت گہری ہونا شروع ہوتی ہے۔ چلیں ان 4 مختصر آیتوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ پہلی آیت، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا لفظ یہ عام طور پر ایک کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس میں ایک پوری کائنات چھپی ہے نا؟ جی، یہ اس صورت کی بنیاد ہے۔ عربی میں گنتی کے لیے عام طور پر لفظ واحد استعمال ہوتا ہے۔ 1 2 3۔ جی، یعنی ایک جس کے بعد 2 3 4 آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں واحد نہیں، احد کا لفظ استعمال کیا۔ احد کا مطلب ہے وہ یکتا، وہ منفرد، ایک جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، اور جس کے بعد کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں۔ اچھا، تو واحد ایک سلسلے کا آغاز ہے، لیکن احد ایک مکمل اور حتمی حقیقت ہے جس کا کوئی دوسرا پہلو نہیں۔ یہ تو ہر قسم کے شرک کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ بالکل، چاہے وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہو یا تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ ہو، جہاں ایک میں 3 کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظ شرک کے ہر تصور پر قاری ضرب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خدا نہ صرف تعداد میں ایک ہے، بلکہ اپنی ذات اور صفات میں بھی یکتا اور بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی آیت نے اللہ کی یکتائی کو قائم کر دیا۔ اب دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد ایک ایسا لفظ ہے جو ہم روزمرہ اردو میں زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی ایک لفظی ترجمہ کرنا واقعی مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت جامع ہے۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں اور سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ پہلا اور سب سے مشہور معنی ہے بے نیاز، یعنی جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جی، وہ ذات جسے کسی چیز یا کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق اپنی بقا اور ہر ضرورت کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ اوہو، یہ تو طاقت کے پورے توازن کو ہی بدل دیتا ہے۔
یہ صرف یہ نہیں کہ خدا انڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ یہ کہ پوری کائنات بنیادی طور پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ظاہر ہے یہ سوچ تو انسان کے تکبر کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ بالکل، اور اس کا ایک اور بہت ہی خوبصورت معنی ہے ٹھوس۔ ٹھوس؟ جی، یعنی وہ ذات جس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری یا کوئی کھوکھلا پن نہ ہو، وہ کامل اور مکمل ہے۔ یہ ایک زبردست تصور ہے، جیسے دنیا کی ہر چیز بظاہر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری یا کھوکھلا پن ہو سکتا ہے۔ جی، پیسہ، طاقت، رشتے، سب کچھ عارضی ہیں۔ لیکن وہ ایک حقیقت ہے جو ہر لحاظ سے ٹھوس ہے، جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور ایک تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ سردار جس کی سرداری کامل ہے اور تمام مخلوقات اپنی حاجتیں لے کر اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ تو الصمد وہ بے نیاز، ٹھوس اور کامل سہارا ہے جس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ تو اللہ احد ہے، یعنی بے مثال ایک، اور صمد ہے، یعنی سب اسی کے محتاج ہیں، اور وہ خود ٹھوس اور بے نیاز ہے۔ اگلی آیت تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ تو جیسے سیدھا سیدھا جواب ہے ان سب لوگوں کو جو خدا کے لیے خاندان کا تصور رکھتے تھے۔ جی، یہ بہت واضح اور دو ٹوک اعلان ہے، اور یہ اس وقت کے تینوں بڑے گروہوں کے مرکزی عقائد کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ تینوں گروہوں کے؟ جی، مکہ کے مشرکین وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اچھا۔ پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کچھ یہودی روایات میں بھی حضرت عزیر یا فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ یہ آیت ان تمام تصورات کو مسترد کرتی ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ صرف چند الفاظ میں اس نے اس وقت کے بڑے مذہبی تصورات کی بنیادوں کو چیلنج کر دیا۔ یہ خدا کو حیاتیاتی اور خاندانی رشتوں کی انسانی سطح سے اٹھا کر ایک بالکل مختلف مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ باپ یا بیٹا نہیں، وہ تو خالق ہے۔ اس کا مخلوق سے رشتہ پیدا کرنے یا پیدا ہونے کا نہیں، بلکہ تخلیق کرنے کا ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت جو اس پورے بیان کو سمیٹ کر ختمی مہر لگا دیتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جی، یہاں کفون کا لفظ بہت اہم ہے نا، اس کا مطلب صرف برابر نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ جی بالکل، کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، جوڑ، میچ یا ہمسر۔ یہ آیت کہتی ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی، چاہے وہ کوئی ہستی ہو، کوئی تصور ہو یا کوئی طاقت، اللہ کے مقابلے میں لائے جانے کے قابل ہی نہیں۔ موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں۔ آپ جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، اللہ ویسا نہیں ہے۔ یہ آیت خدا کو انسانی صفات سے تشبیہ دینے کے ہر امکان کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کے ختم ہو گئی۔ جی، سورت احد سے شروع ہوئی اور عہد پر ہی ختم ہوئی۔ ایک مکمل ناقابل شکستہ دائرہ جس کے باہر کچھ بھی نہیں۔ کمال ہے۔ بالکل، یہ توحید کی ایک ایسی جامع تعریف ہے جس میں کوئی ابہام یا جھول نہیں چھوڑا گیا۔ اس گہرائی کو سمجھنے کے بعد اب وہ حدیث زیادہ معنی خیز لگتی ہے جس میں اس سورت کو قرآن کا ایک تہائی حصہ کہا گیا ہے۔ کیا اس کا مطلب صرف ثواب اور اجر ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا موضوعاتی مطلب بھی چھپا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور علماء نے اس کی دونوں تشریحات کی ہیں۔ پہلی تشریح تو اجر و ثواب کے حوالے سے ہے کہ اس سورت کی تلاوت کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ لیکن دوسری تشریح جو ہے وہ زیادہ گہری اور علمی ہے، اور وہ قرآن کی بنیادی موضوعات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر قرآن کے تمام مضامین کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم موضوع ہے توحید، یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدانیت کا بیان۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا موضوع ہے احکام، قانون، عبادات، اخلاقیات، شریعت۔ اور تیسرا موضوع ہے قصص، یعنی پچھلے انبیاء، ان کی قوموں کے واقعات اور آخرت کے حالات جن سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس تقسیم کے مطابق سورۃ الاخلاص ان میں سے ایک پورے حصے کا خالص نچوڑ ہے۔ بالکل، سورۃ الاخلاص پہلے اور سب سے اہم موضوع یعنی توحید کا خالص ترین، جامع اور مکمل خلاصہ ہے۔ اس میں توحید کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں ہوا، نہ کوئی حکم، نہ کوئی واقعہ، صرف اور صرف اللہ کا تعارف۔ اچھا۔ اس لیے مانوی اعتبار سے یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ یہ پورے قرآن کی بنیاد اور اس کا مرکزی خیال ہے۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے 3 بار پڑھ لینے سے پورا قرآن پڑھنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جو ایک عام غلط فہمی ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اس کی مانوی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو پورے قرآن کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی۔ یہ واقعی قرآن کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر احکام اور قصص کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد سمجھ نہ آئے تو باقی قرآن کا پیغام بھی پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس مشن سٹیٹمنٹ کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ مجھے وہ ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جی، یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک صحابی کو ایک فوجی مہم کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد آخر میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں؟ جی، ہر رکعت میں۔ تو ان کے ساتھیوں کو یہ بات کچھ عجیب لگی اور واپس آ کر انہوں نے پیغمبر اسلام سے اس کا ذکر کیا۔ اور جب ان صحابی سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ان کا جواب کیا تھا؟ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کو پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اس کا تعارف۔ جی، یہ جواب سن کر پیغمبر اسلام نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات تو دل پر اثر کرتی ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ایک بات ہے، اور اللہ کی صفات سے محبت کرنا اور انہیں بار بار دہرانا ایک ایسا عمل ہے جس کے جواب میں اللہ خود اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہی سورت کا جادو ہے۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب لاتی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے بارے میں ہے، اور اس محبت کے بدلے میں دنیا اور آخرت کے انعامات بھی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص اسے 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اور روزمرہ کے تحفظ کے لیے اس کا کیا کردار ہے؟ بہت سے لوگ اسے صبح و شام کے معمولات میں شامل رکھتے ہیں۔ جی، یہ ایک روحانی ڈھال بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کا معمول تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین۔ جی، تینوں کو 3 بار پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر سر سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیرتے تھے۔ اسی طرح صبح اور شام کی دعاؤں میں ان تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہر قسم کے شر، حسد اور منفی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں محبت کا اعلان بھی ہے اور حفاظت کی ڈھال بھی۔ شاید یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی صحیح معرفت ہی انسان کو ہر قسم کے خوف سے بے نیاز کر کے حقیقی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ جب انسان کا بھروسہ الصمد پر ہو جائے تو پھر اسے کسی کھوکھلی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ تو جب ہم اس سب کو سمیٹتے ہیں تو یہ 4 چھوٹی آیتیں صرف ایک تعریف نہیں ہے، یہ انسانیت کے سب سے پرانے سوال کا جواب ہے۔ یہ ہمارے گہرے خوف کے خلاف ایک ڈھال ہے، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور ایک ایسا لنگر ہے جو شک اور الجھن کی دنیا میں ہمیں یقین اور سکون فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک صورت نہیں، یہ ایک مکمل ورلڈ ویو ہے۔ اور اسی پر ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے الصمد کے ایک معنی پر بات کی تھی کہ وہ ذات جو ٹھوس ہو، کھوکھلی نہ ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی، اپنی امیدوں اور اپنے بھروسے کی بنیاد ایک ایسی حقیقت پر رکھنے کا کیا مطلب ہوگا جو واقعی ٹھوس ہے۔ ہمارے فیصلے کیسے بدلیں گے اگر ہم ہر چیز کو اس ٹھوس معیار پر پرکھنا شروع کر دیں، بجائے مخلوق کی ان چیزوں کے جو بظاہر مضبوط مگر اندر سے کھوکھلی ہو سکتی ہیں؟ چاہے وہ پیسہ ہو، شہرت ہو، طاقت ہو یا لوگ ہوں۔